بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي القير خبز الحديد والذهب والفضة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عمارت کے 5 ستون قرار دیے۔ سب سے اہم ستون کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو قرار دیا گیا۔ کلمے کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ نماز اور روزہ یہ 2 ستون ایسے ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے بدن سے، انسان کے جسم سے ہے۔ زکوٰۃ ایسا ستون ہے کہ اس کا تعلق مسلمان کے مال سے ہے۔ اور 5واں ستون حج یہ ایسا ستون ہے کہ اس میں انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی استعمال ہوتا ہے۔ حج عبادت ہے، ایسی عبادت جو مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل و احسان سے حج کے معاملے کو ایسا رکھا ہے کہ اس حج کے اندر انسان جو مال اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ حج کے اندر مال کو خرچ کرنا اسی طریقے سے اللہ پاک کے ہاں اجر و ثواب کا سبب ہے جیسے جہاد کے اندر مال کو خرچ کرنا۔ ہر درہم پر 700 درہم کے برابر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مال کا اجر و ثواب دیا جائے گا، بلکہ حج کے اندر اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ حج کرنے والا فقیر نہیں ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ممعر حاج، حج کرنے والے سے اللہ فقر کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ابھی جو خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی گئی ہے اس کے اندر بھی رسول پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے سے فقر ایسے دور ہو جاتا ہے جیسے آگ کی بھٹی میل کچیل لوہے سے، سونے سے، چاندی سے دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے اللہ فقر کو تم سے دور کر دیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مینا کے اندر مسجد خیف میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ قبیلہ ثقیف کے 2 آدمی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو تم پوچھ لو، اور اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم کس لیے آئے تھے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوال کرنے آئے تھے کہ ایک آدمی حج کے لیے چلتا ہے اس کو کیا اجر و ثواب ملتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اللہ اس کو کیا دیتے ہیں، جب وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کیا دیا جاتا ہے، وہ واپس آ کر کنکریاں مارتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے بعد قربانی کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا دیتے ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کیا ملتا ہے۔ یہی پوچھنے آئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارا سوال یہی تھا اور اسی غرض سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے ہر قدم پر اللہ ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ معاف کرتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اللہ پاک ایک عرب غلام آزاد کرنے کا اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ پھر جو وہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو 70 غلاموں کے اجر آزاد کرنے کا اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جب وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو بندے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس میدان میں آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، سمندروں کے قطروں کے برابر ہوں، پھر بھی میں نے سب کے سب معاف کر دیے۔ اور اس کے بعد جب واپس آ کر حج کرنے والا کنکریاں مارتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ہر کنکری مارنے پر اللہ پاک ایک ایسا گناہ معاف فرماتے ہیں جو ہلاک کر دینے والا گناہ، چھوٹا گناہ نہیں، ایسا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ جو اس کو ہلاک کر دینے والا گناہ تھا، ہر کنکری کے مارنے پر اللہ پاک ایسا ایک گناہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ قربانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس قربانی کو بطور ذخیرہ کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہتا ہے کہ تو آج ایسا ہو گیا جس دن تیری ماں نے تجھے جنا تھا، جیسے تو اس دن تھا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر کے آج تجھے ایسا بنا دیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندے کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جس کے اندر انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جسم کے استعمال ہونے پر بھی اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور مال جو اس پر استعمال ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر 4 طرح کی حج کے بارے میں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہم سب اپنے آپ کو ان غلطیوں سے محفوظ کر سکیں۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ تو آج ایسا موجود ہے جن پر حج فرض ہے، اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنا مال ان کے پاس موجود ہے، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، جتنے دن حج میں لگیں گے اتنے دن کے لیے بیوی بچوں کو دے کر جا سکتے ہیں، شرعی طور پر حج ان پر فرض ہے، لیکن مکان بن گیا، زمین خرید لی، دکان لے لی، اگلی دکان کی فکر شروع ہو گئی، بچوں کی شادیوں کی فکر شروع ہو گئی، آج تک لسٹ کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے کہ میں نے حج بھی کرنا ہے، اور آئندہ بھی ان کے پروگرام کا کوئی حصہ نہیں۔ امت کا بہت بڑا ایک طبقہ آج ایسا موجود ہے، اللہ پاک نے وسعت دی ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، مال موجود ہے، لیکن اس مال کو خرچ ادھر ادھر اتنا کرتے ہیں کہ حج ان کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج سے غافل ہیں۔
بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ امت کے اندر ایک ایسا موجود ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، جس آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ سواری لے کر، سواری کا پیسہ دے کر بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس مال موجود ہے، بیوی بچوں کو دے کر وہ جا سکتا ہے، اتنا سا پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، مجھے بھی ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ مسلمان بن کر مرتا ہے، یہودی کو کیا بن کر مرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت کلمہ کسی اور گناہ پر نہیں فرمایا۔ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، رسول پاک علیہ السلام نے روکا ہے اپنی امت کو، لیکن ایسے الفاظ کسی گناہ پر نہیں ہیں کہ جو یہ گناہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے، صرف حج چھوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت قسم کے الفاظ اس بد نصیب کے لیے ارشاد فرمائے۔ حج فرض ہے، پروگرام کے اندر موجود ہے کہ میں نے مکان خریدنا ہے، پروگرام کے اندر موجود ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے دنیا کی بہت ساری چیزیں لسٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن حج کے نام کی کوئی چیز ان کے پروگرام اور لسٹ کے اندر نہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے اس طبقے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہر ملک کے اندر اور ہر جگہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی موجود ہے جو حج سے غافل ہیں، ایک بہت بڑی غلطی آج امت مسلمہ کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حج کے بارے میں، حج بہت بڑی عبادت ہے، حج کے بارے کے اندر ایک طبقہ جو حج سے غافل، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو پروگرام تو ہے ان کا کہ ہم نے حج کرنا ہے، لیکن شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جا کر یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، یہ میں تمہیں ایک نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے اور کبھی تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایسا ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں تمہیں یہاں سے نہ نکالا جائے، خیر خواہ بن کر اور قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی کروائی۔ شیطان کا ایک کام یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان گناہ کرواتا ہے تو اس گناہ کو خوبصورت کر کے بندے کے سامنے پیش کرتا ہے اور نافرمانی کرواتا ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ سب نے چلنا ہے، یہ پہلا موقع تھا۔ غزوہ بدر کے اندر 313 کو لے کر گئے، احد کے اندر 1000 کا مجمع لے کر گئے، 300 واپس آ گئے، 700 رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حکم فرمایا کہ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں سب نے میرے ساتھ جانا ہے، اور سفر بھی لمبا تھا اور سفر بھی گرمی کے زمانے کے اندر تھا، آپ نے حکم فرمایا سب نے جانا ہے۔ اب جو منافقین تھے انہوں نے آ کر بہانے بنانے شروع کیے، مختلف عذر پیش کرنے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جو آ کر عذر پیش کرتا فرماتے ٹھیک ہے تمہارا عذر قبول ہے۔ جد ابن قیس ایک بہت بڑا بدبخت منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں جوان آدمی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ چلا جاؤں اور وہاں جا کر اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں، مجھ سے گناہ ہو جائے، میں جوانی کی وجہ سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک بدبخت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، آپ کے ساتھ جانے میں خطرہ ہے کہ میں کسی فتنے کے اندر کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شیطان نے بہانے کے طور پر بڑا خوبصورت کر کے اس کا گناہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک نے جواب میں کیا فرمایا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا،
یاد رکھو یہ جا کر فتنے میں کیا مبتلا ہوتا، آج نافرمانی کر کے فتنے میں پڑ چکا، فتنے میں مبتلا ہو چکا۔ منافقین کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، بہت سارے منافقین کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، لیکن یہ جد ابن قیس کفر کی حالت میں مرا۔ اسی فتنے میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ پڑ چکا تو اس کا اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا، یہ اس کو ہدایت نہیں ملی۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے، بڑا بہترین کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب بدر میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر ابو سفیان نے مکے والوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں نکلے ہیں، تم تیاری کر کے ایک لشکر کو لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر پہنچے، ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ اب ہم خطرے سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مکے والوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل اس کے اوپر شرارت کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے بدر میں جانا ہے، اونٹ ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جا کر جشن منانا ہے، ڈھول ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں عورتوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جا کر ہم گانے گائیں گے، مجلس منائیں گے، جشن منائیں گے، تاکہ آئندہ بھی مسلمان کبھی جرأت نہ کریں کہ ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ اس وقت کو اللہ نے بیان فرمایا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں، جو قبیلہ بنو کنانہ کا سردار تھا، اس کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہو، نکلو سب کو لے کر جاؤ۔ ہندا نے اشعار بھی اس وقت تیار کیے، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی والمسک فی مفارقی ان تقبلوا نعانقی وان تدبروا، یہ گانے ہم گائیں گے وہاں جا کر بدر کے اندر اور جشن منائیں گے تاکہ مسلمان آئندہ جرأت نہ کریں۔ اور شیطان ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے ان کو بدر تک لے کر چلا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کر کے یہ کہا کہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھی کہ رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کی عداوت اس کو مجبور کر رہی تھی، نہیں، بلکہ وہ ابو جہل کا بھی دشمن تھا، وہ سرداران مکہ کا بھی دشمن تھا، وہ ان کو لے کر گیا ہے بدر کے اندر اور ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، یہ سب کے سب غرق اور مرے ہیں وہاں، اور رسول پاک علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ نہ جاتے شاید بچ جاتے، ان کی جان بچ جاتی، شاید ان کو کبھی ہدایت مل جاتی، لیکن شیطان صرف مسلمان کا دشمن نہیں تھا، وہ ان کا بھی دشمن تھا، ابو جہل کا بھی دشمن تھا، اور وہ سرداران مکہ کا بھی دشمن تھا، جس نے اس طریقے سے ان کو تیار کیا اور ان کو جا کر بدر تک پہنچا دیا، اور وہاں جا کر یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے پروگرام میں ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے، لیکن شیطان نے ان کو بہترین خوبصورت بنا کر ہاں جی کرنا ہے حج، لیکن حج کرنے کے بعد ہم نے فلانے حاجی صاحب کی طرح تھوڑی بننا ہے، حج کرنے کے بعد تو پھر میں نے نیک بننا ہے، میں نے متقی بن جانا ہے، میں نے پرہیزگار بن جانا ہے، پھر میں نے بہت نیک اور صالح بن کر زندگی گزارنی ہے، چونکہ ابھی میرا ارادہ نیک بننے کا ہے نہیں، ابھی میرا ارادہ حرام چھوڑنے کا ہے نہیں، ابھی میرا ارادہ غلط کام چھوڑنے کا ہے نہیں، ابھی گناہ کی زندگی کو اختیار کیے رکھنے کا ارادہ ہے، اس لیے میں ابھی حج نہیں کرتا، حج کرنے کے بعد پھر میں سارے گناہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن چونکہ ابھی حج میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ ابھی گناہ نہیں چھوڑنے۔ یہ شیطان نے بڑا خوبصورت کر کے، بہت بڑا امت مسلمہ کا طبقہ آج موجود ہے، حج فرض ہے، جب ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد پھر میری داڑھی بھی ہوگی، حج کرنے کے بعد میرے سر پر پگڑی بھی ہوگی، اور حج کرنے کے بعد میرا لباس بھی اچھا ہوگا، اور حج کرنے کے بعد میرا کھانا بھی ٹھیک ہوگا، اور حج کرنے کے بعد میری تہجد بھی ختم نہیں ہوگی، اور حج کرنے کے بعد میری تلاوت بھی باقی رہے گی، میں اس وقت حج کروں گا جب میں یہ سارے کام کر سکوں، ابھی میں کر نہیں سکتا، ابھی میں نے حج نہیں کرنا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ، وہ کب اس کو توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آج شیطان نے اس سے فرض کو دور کر دیا، آج شیطان نے اس کو نافرمانی پر آمادہ کر لیا، آج شیطان نے اس کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ یہودی بن کر مرتا ہے یا عیسائی بن کر مرتا ہے، اس سطح پر شیطان آج اس کو لے کر آ گیا۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے
جن کے پروگرام کے اندر حج کرنا ہے ہی نہیں۔ امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پروگرام میں حج کرنا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ہم نے اس وقت کرنا ہے جب ہم نے نیک بننا ہو، ابھی نیک بننا نہیں، لہٰذا حج کو مؤخر کرو، حج کو بعد میں کرو، جب نیک بننے کی نیت ہوگی۔ ایسے بندے یاد رکھیں کہ ایسا موقع کبھی نہیں آتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہنم میں اکثر جانے والے وہ ہوں گے جو ٹال مٹول کرنے والے ہوں گے۔ جہنم کے اندر بہت کثرت سے، جہنم کے اندر جتنے لوگ پہنچیں گے اکثریت ان بندوں کی ہوگی جن کی نیتیں تھیں نیک بننے کی، جن کی نیتیں تھیں تہجد گزار بننے کی، جن کی نیتیں تھیں متقی پرہیزگار بننے کی، لیکن موت آ گئی اور زندگی نے ان کی وفا نہیں کی، اور وہ ساری نیتیں ان کی ختم ہو گئیں، اور بغیر ان نیتوں کو پورا کیے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئے۔ اکثر بندے وہ ہوں گے جو ٹال مٹول کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ بالکل ابتدا کے اندر مینا کے میدان میں، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ حج کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، قبیلے جو حج کے لیے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ایک ایک قبیلے کو جا کر دین کی دعوت دیا کرتے۔ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کو جا کر دین کی بات سمجھائی۔ انہوں نے کہا جی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ماننے کا۔ ان میں ایک آدمی ہے، میسرہ ابن مسروق اس کا نام ہے، وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، شاید یہ میری بات کو قبول کر لے، آپ نے دوبارہ اس کو خطاب کر کے پھر دوبارہ بات کی۔ اس کے دل کے اندر بھی بات آئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں۔ میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو قیامت تک ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے گا، بہت بڑی خیر ہمارے قبیلے میں پہنچ جائے گی۔ آج ہم کر سکتے ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے کہا چھوڑیں اتنی جلدی بازی نہیں کرنی، ہم نے نہیں مسلمان ہونا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بجائے سیدھا اپنے علاقے میں پہنچنے کے فلاں بستی میں پہلے جاتے ہیں، وہاں یہود کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہود کے علماء کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی ہم ایسے مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے ایسی باتیں کی تھی، آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے یہود کے علماء اندر گئے، کتابیں لے کر آئے، اور جو وہ پڑھتے جا رہے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے، ہاں بالکل ایسے تھے، ان کی صورت ایسی ہوگی، کہا ہاں بالکل ایسی صورت تھی، ان کی باتیں یہ ہوں گی، کہا ہاں بالکل یہی باتیں تھیں۔ یہود کے علماء کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ فوراً جا کر ان کے دین کو قبول کر لو، ان کا دین پوری دنیا میں پہنچنے والا ہے اور یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جلدی جاؤ اور قبول کرو، لیکن قوم نہیں مانی۔ اچھا جی اگلے سال آ جائیں گے۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، ہم آ نہ سکے، 1 سال گیا، 2 سال گئے، 3 سال گئے۔ میسرہ ابن مسروق جب آئے ہیں، جب رسول پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے، 10-12 سال مکی زندگی میں یہ نہیں آ سکے، 10-12 سال مدنی زندگی میں یہ نہیں آ سکے، تقریباً 21, 22, 23 سال کے بعد یہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میسرہ ابن مسروق آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانا؟ کہا ہاں پہچانا، مینا کے میدان میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھی تھے، جن کا ارادہ تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئیں اور کلمہ قبول کر لیں، لیکن وہ نہ آ سکے، زمانہ لمبا گزر گیا، وہ سارے کے سارے ان میں سے بہت سارے مر گئے، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ جو میرے دین کے بغیر مرا ہے وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ ٹال مٹول، لیٹ کرنا، کر لیں گے، یہ بندے کو جہنم تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت دیں گے، جلدی سے حضرت عکاشہ ابن محسن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا۔ یہ منظر دیکھا، دوسرے صحابی جلدی سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ فرمایا قد سبقک بہا عکاشہ، سبقت کرنے والا آگے نکل گیا۔ یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی بندے کو نام لے کر اس کے لیے کیا جائے گا، وہ سبقت کر لی، جس نے سبقت کر لی وہ نکل گیا آگے۔
اس لیے عشرہ مبشرہ یہ وہ صحابہ ہیں جو سبقت کرنے والے تھے، ان تک دوسرے نہیں پہنچ سکے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ پاک نے انسانیت کے 3 طبقوں کو بیان کیا، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میدان حشر کے اندر ساری انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ جنت والے دائیں طرف ہوں گے، جہنم والے بائیں طرف ہوں گے، اور جو بہت اونچے درجے والے ہوں گے ان کو اللہ اپنے سامنے بٹھائیں گے۔ یہ فرما کر کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اس درجے تک پہنچنے والے بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلی امتوں میں سے، بہت تھوڑی سی جماعت ہوگی اس امت میں سے جو آگے سبقت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے 1 سال کے بعد پھر دوسری آیات شریفہ نازل فرمائیں، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلی امتوں میں سے بھی، اور بہت بڑی جماعت ہوگی اس امت میں سے بھی جو سبقت کرنے والے ہوں گے۔ ان کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے سامنے بٹھائیں گے ان کی عزت اور احترام کو بڑھانے کے لیے۔ امت مسلمہ کا ایک طبقہ وہ ہے جس کی لسٹ میں ہی حج نہیں ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی لسٹ میں حج موجود ہے لیکن شیطان ان کو مؤخر کرواتا ہے۔ یہ کرنا ہے حج، بالکل کرنا ہے، اس وقت کرنا ہے جب ہم نے نیک بن جانا ہے، بزرگ بن جانا ہے، متقی پرہیزگار بن جانا ہے، پھر حج کرنا ہے، اس وقت ہم حج کریں گے۔ ایسے بندے یاد رکھیں کہ ایسا وقت آیا نہیں کرتا، موت اس سے پہلے آ جاتی ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ تو امت مسلمہ کی ایک طبقے کی غلطی یہ ہے کہ حج ان کی لسٹ میں نہیں، دوسرے طبقے کی غلطی یہ ہے کہ حج کو مؤخر کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ امت مسلمہ میں بہت سارے بندوں کا ایسا ہے جو بہت کثرت سے حج اور عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں، بہت حج کرتے ہیں، بہت عمرہ کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، گناہ کبیرہ کے، چھوٹے گناہ کے نہیں، بہت بڑے گناہ کبیرہ کے۔ اور وہ گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کسی کا مال ان کے ذمے ہے وہ واپس نہیں کرتے، کسی کا قرض لیا ہوا واپس نہیں کرتے، حج پہ حج کرتے چلے جاتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کتنوں لوگوں کا حق ان کے ذمے ہے، کتنوں کے پیسے انہوں نے واپس نہیں کیے ہیں، کتنوں کا مال انہوں نے مارا ہوا ہے، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے۔ آج امت مسلمہ میں اس طبقے کی بھی کمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو میدان جہاد کے اندر شریک ہو اور وہ شہید ہو جائے، اور شہادت کے بعد اس کے جسم کو دیکھا جائے تو سارے زخم اس کے سینے پر ہوں، اس کی پشت پر کوئی زخم نہ ہو۔ آگے سے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو شہادت دے دی۔ اتنی بہترین قسم کی شہادت، کیا اس شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس شہادت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ آدمی اٹھ کر تھوڑی دیر دور گیا، آپ نے بلایا واپس آؤ، دوبارہ سوال کرو۔ کیا سوال کیا؟ اس نے پھر یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی میدان جہاد کے اندر جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، دین کی سربلندی اس کی نیت اور مقصد ہے، بالکل ریاکاری اس کے اندر نہیں ہے، سارے زخم اس کے سینے پر لگتے ہیں، وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا ہے، کوئی زخم اس کی پشت پر نہیں لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کیا اس آدمی کی شہادت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، سارے گناہوں کو معاف کر دے گی، الا الدین، لیکن کسی کا دیا ہوا معاف نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی شہادت بھی کسی کا دیا ہوا جو اس کے ذمہ حق ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ اور دوسری ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی جہاد کے اندر جائے، وہ شہید کر دیا جائے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دیں، وہ پھر جہاد میں جائے، پھر اس کو شہادت مل جائے، اللہ پھر اس کو زندگی دے دیں، وہ پھر جہاد میں جائے اور پھر اس کو شہادت مل جائے، تیسری دفعہ پھر اللہ اس کو زندگی دے دیں، پھر وہ جائے اور شہید ہو جائے، اتنی دفعہ کی شہادت بھی اس کے گناہوں کو تو معاف کر دے گی، لیکن کسی کا حق جو اس کے ذمہ ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑا طبقہ آج موجود ہے، امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ذمہ فلاں 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 بندوں کے حق ہیں،
ان بندوں کے ہم نے پیسے دینے ہیں، قرضہ ادا کرنا ہے، ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے میں کمی نہیں آ رہی، ان کے پینے میں کمی نہیں آ رہی۔ حالانکہ فقہا اس مسئلے کو لکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہو، اس کے لیے حرام ہے 3 وقت کھانا کھانا، وہ اتنا کھانا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کے لیے ناجائز ہے ایک کپڑے سے زیادہ جوڑا بنانا، وہ ایک کپڑے کو بنائے جس سے اس کا ستر چھپ سکتا ہے اور اسی کو دھو کر پہنتا رہے، باقی سارے پیسے وہ قرض کی ادائیگی کے اندر خرچ کرے۔ اس کے لیے ناجائز ہے کسی بھی اور چیز کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کا قرضہ دینا پہلے اس کا قرضہ ادا کرے۔ امت مسلمہ کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حج کے اندر مسلسل حج پہ حج، حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے دماغوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جس کا دینا ہے اس کا دینا ہے، اس کو مؤخر کیے ہوئے ہیں یا اس کو بھولے ہوئے ہیں یا دینے کی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حج تو موجود تھا، حج تو آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت زمانہ جاہلیت میں جہاد لوگ کرتے تھے۔ ایک عادت ان کی یہ تھی کہ زاد راہ کے بغیر کسی خرچے کے خالی ہاتھ حج کے لیے جایا کرتے، اور وہ یہ کہا کرتے کہ اس طریقے سے حج کرنے سے حج کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے بھی تمہارے پاس راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کہا کرتے نحن المتوکلون، ہم توکل والے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ 1-2 دن تو بندہ بھوک پیاس برداشت کر لیتا، پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگتے، کسی سے کہتے بھی مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاؤ، کسی سے پانی مانگتے، کسی سے اپنی ضرورتیں مانگتے۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے سفر کے اندر زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو، دوسروں کو کھلاؤ پلاؤ، اور اصل زاد راہ تو تقویٰ ہے۔ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندوں سے سوال کرتا ہے وہ مال نہیں مانگ رہا، وہ لوگوں سے آگ مانگ رہا ہے، انگارے مانگ رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، اس کا دل چاہے انگارے تھوڑے لے یا زیادہ لے۔ بھیک مانگنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک منع فرمایا کہ صحابہ اگر کوڑا بھی گر جاتا تو کسی سے نہیں کہتے کہ میرا کوڑا نیچے سے اٹھا کر دے دو، خود نیچے اتر کر اپنا کوڑا اٹھائیں، ہم نے کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، 1 دن 2 دن 3 دن کا فاقہ گھر کے اندر، بیوی بھی بھوکی، میں بھی بھوکا، بچے بھی بھوکے، بہت پریشانی، بھوک بہت زیادہ ستا رہی تھی۔ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ ایسے کرو کہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ، کچھ مانگ کر لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی، جو بھی کوئی ضرورت مند ہوتا آپ کا ہی دروازہ اس کو نظر آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، جا کر کچھ سوال کر لو، کچھ اپنی حالت بتا دو، کچھ تھوڑا بہت مل جائے گا، بھوک دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں چونکہ کئی دن سے برداشت کر رہے تھے اور فاقہ بہت کئی دن کا ہو چکا تھا، اس لیے بیوی کے کہنے سے، ارادہ تو نہیں تھا لیکن بیوی کے کہنے سے میں چلا ہوں اور مسجد نبوی میں پہنچا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے اندر جب میں پہنچا تو یہ الفاظ تھے مَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو اللہ سے پاک دامنی مانگے گا اللہ اس کو پاک دامنی نصیب فرما دیں گے، جو اللہ سے سوال کرے گا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دیکھو اگر تم میں سے کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا، جو میرے پاس ہوگا میں فوری طور پر اس کو دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا کہ سوال کرنے والے کی عظمت اور قدر میری نگاہ سے گر جائے گی، میرے نزدیک عزت اسی بندے کی ہوگی جو سوال نہیں کرتا۔ میری عادت یہ ہے کہ میں دے دوں گا، جو میرے پاس ہوگا سب کا سب اٹھا کر دے دوں گا، سوال کرنے والے کو بالکل اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ لیکن جو سوال نہیں کر رہا، اپنے فقر کو چھپائے ہوئے ہے، اپنی ضرورت کو اللہ کے ساتھ وابستہ کیا ہوا ہے اور اپنی پیاس کو چھپائے ہوئے ہے، اپنے آپ کو محتاج ہونے کے باوجود محتاج ظاہر نہیں کر رہا، میرے نزدیک اس بندے کی عزت اور قدر اور اس کی عظمت میرے دل میں زیادہ ہوگی۔ یہ الفاظ ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میری کیا مجال تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرتا، بھوکا آیا تھا، بھوکا ہی واپس چلا گیا۔
اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ہمارے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، اور انصار میں مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے جو دوسرے کا مال لینے کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن یہ اتنا حرام نہیں جتنا حرام دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا ہے۔ جب سوال سے حج کے اندر منع کیا گیا تو کسی کا قرضہ لے کر واپس نہ کرنا اور کسی کا مال ہڑپ کر جانا اور اس کو پی جانا اور کھا جانا، اس کو کس طریقے سے معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو امت مسلمہ کی تیسری جماعت، تیسرا طبقہ ایسا ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حج اور عمرہ کئی دفعہ کر چکے، فرض بھی نفل بھی بار بار کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ذمے حقوق ہیں بندوں کے، ان کے ذمے قرض ہے دوسروں کا، ان کے ذمے مال ہے دوسروں کا، وہ ادا نہیں کرتے۔ یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حج میں جا کر میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ تحریف کرنے والا ہے، یہ دین کو بگاڑنے والا ہے، یہ ایسا دین بنانے والا ہے جو نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا۔ چوتھا طبقہ، حج بہت اہم عبادت ہے۔ چوتھا طبقہ ایسا ہے جو حج کے لیے تو جاتے ہیں، لیکن جن گناہوں کی عادت کے ساتھ جاتے ہیں انہی گناہوں کی عادت کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ جس طریقے سے جیسے جاتے ہیں ویسے کے ویسے واپس آتے ہیں، کیونکہ جاتے ہوئے نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی نماز کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے اخلاص کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، یہ نیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت کے جو سلاطین ہوں گے وہ حج کے لیے جائیں گے، لیکن ان کا حج سے نیت صرف سیر و تفریح ہوگی۔ میری امت کے تاجر حج کے لیے جائیں گے، ان کی نیت صرف بزنس اور تجارت ہوگی۔ میری امت کے علماء حج کے لیے جائیں گے، ان کی نیت صرف شہرت ہوگی۔ میری امت کے فقراء حج کے لیے جائیں گے، ان کی نیت صرف بھیک مانگنا ہوگی۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کا حصہ بنیں۔ حج کے لیے جانا اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کا قرب مل جائے اس کے لیے، اللہ پاک سے قریب ہو جائیں، اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اس لیے حج کے اندر جاتے ہوئے اور بھی جہاں بہت ساری نیتیں کرنی ہیں اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں، جن کو اللہ توفیق دے، اور جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک موٹی سی بات سامنے رکھیں، بہت موٹی سی بات۔ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی بے تحاشا قربانیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہاجرین کی قربانیاں۔ اللہ پاک جہاں بھی صحابہ کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں مہاجرین اور انصار اس لقب کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ صحابہ کا ذکر قرآن میں کئی جگہ مہاجرین اور انصار یہ دو لقبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ چونکہ جگہ ایسی ہے جہاں یہ سیکھا جاتا ہے، جہاں اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس چیز کی مشق کرنی ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اے اللہ یہ جگہ ہے مہاجرین کی، یہ جگہ ہے ان لوگوں کی، یہ مسکن اور یہ گھر تھے ان بندوں کے جنہوں نے آپ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہجرت فرمائی، بعد میں جب حج کے لیے تشریف لائے اس گلی سے گزرے جہاں ان کا گھر تھا، تو اپنا منہ پھیر لیا کہ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا اس کو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، منہ پھیر کر اس گلی میں سے گزر گئے۔ یہ وہ بندے جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان، کیوں؟ صرف اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ اس مکہ مکرمہ کی برکت سے ہمارے اندر یہ جذبات پیدا فرما دے کہ آپ کے دین کے مقابلے میں ہماری جانیں بے حیثیت ہو جائیں، آپ کے دین کے مقابلے میں ہمارے مال بے حیثیت ہو جائیں، ہماری ذات بے حیثیت ہو جائے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بے حیثیت ہو جائے، آپ کا دین اس قدر بلند ہماری نگاہوں میں ہو جائے کہ ہم اپنا سب کچھ لگانے کے لیے آمادہ اور تیار رہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر اس دعا کو کثرت سے کریں۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ یہ ایسی مبارک جگہ ہے جس کے اندر لوگوں کی خیر خواہی، کھلانا پلانا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ مدینہ منورہ کی مٹی کے اندر اللہ پاک نے رکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے، تھوڑا سا زمانے 700 صدیاں پہلے، یمن کا بادشاہ جب اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور فوج لے کر آیا تو مدینہ منورہ والوں کی 700 سال پہلے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف نہیں لائے، 700 سال پہلے مدینہ منورہ والے جو اس زمانے کے اندر بھی تھے، ان کی عادت یہ تھی، چونکہ چڑھائی کی تھی، دن کے اندر مقابلہ کرتے اور جب رات ہو جاتی تو کھانا پکا کر اپنے دشمن کے لشکر میں بھیجتے۔ وہ یمن کا بادشاہ کہنے لگا میں نے ساری دنیا فتح کی ہے، میں نے ایسے بندے تو کہیں بھی نہیں دیکھے، اور لڑتے ہیں، میں ان پر حملہ کرنے آیا ہوں، میں ان کا سب کچھ چھیننے کے لیے آیا ہوں، میں ان کا خون بہاتا ہوں، اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ بھی نہیں کہ بزدلی دکھاتے ہوں، دن کے اندر مقابلہ بھی کرتے ہیں اور جب رات آ جاتی ہے تو کھانے پکا کر ہمارے لشکروں میں بھیجتے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ بھائی تمہاری عقل ٹھیک ہے، تم کیسے لوگ ہو؟ کہا ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم دن کو آپ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، رات کو اپنا مہمان سمجھتے ہیں، کہ آپ آئے تو باہر سے ہو تو ہمارے مہمان، ہم کھانا آپ کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ پھر اس نے تحقیق کی، یہود کے علماء اس زمانے میں جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اس مٹی کے اندر اللہ پاک نے خیر خواہی کو رکھا ہے، اس مٹی کے اندر نصرت کو رکھا ہے، مدد کرنے کو رکھا ہے۔ تو وہ مسلمان ہوا اور سب سے پہلا بیت اللہ کے اوپر جو غلاف ڈالا وہ اسی بادشاہ نے ڈالا تھا۔ تو بہرحال مدینہ منورہ جائیں تو وہاں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ لوگوں کی خیر خواہی میرے دل میں پیدا فرما دے، ہر ایک کے لیے میں خیر خواہ بن جاؤں، ہر ایک کا بھلا سوچنے والا بن جاؤں، کسی کی عداوت میرے دل میں نہ ہو، کسی کا بغض میرے دل میں نہ ہو، کسی کی دشمنی میرے دل میں نہ ہو، میرے دل کے اندر یہ آ جائے کہ دنیا کا ہر انسان جنتی بن جائے اور دنیا کا ہر انسان میں اس کی خیر خواہی سوچنے والا بن جاؤں، اس کا بھلا کرنے والا بن جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے بہترین انداز سے انصار کی تعریف فرماتی تھیں کہ انصار ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی بچی بیاہ کر مدینہ منورہ میں آتی ہے اور اس کا گھر کسی انصاری کے گھر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ یاد نہیں آتے۔ انصار اس طریقے سے اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، انصار کی عورتیں ایسی اس کی خیر خواہی میں اور ایسا اس کے ساتھ معاملہ کرتی کہ وہ اپنی ماں کو یاد نہیں کیا کرتی تھی، اپنے باپ کو یاد نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ انصار کی عادت تھی، انصار جیسے بننے کے لیے دعا مانگنی کہ اے اللہ اس مدینہ منورہ کی مٹی کے اندر جو آپ نے خیر خواہی رکھی ہے، اس ہوا کے اندر اور اس پانی کے اندر جو آپ نے خیر خواہی رکھی ہے، اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔